پھر مانو اس کو کہ اس دن پہلے دن نہیں ہوئی تھی، 6 مہینے کے بعد جناب ابو بکر نے کہا کہ انہوں نے ہماری بیعت نہیں کی تھی. وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعَذَرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنفُسِنَا. اب یہاں پر فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت وكان المسلمون الى علي قريبا حتى راجع الامر بالمعروف. میں نے ساری بات اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہ نہ کہیں کہ جیسے وہ کرتے ہیں کہ درمیان سے پڑھ دیتے ہیں پہلے بھی اور آگے بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، ابھی ٹھہر جائیے کہ ان کی خیانت دیکھے بیان کرنے میں. اپنی کتابیں بیان کرتے ہیں تو ان میں سے بھی کچھ وہی حصہ بیان کرتے ہیں جس سے وہ اپنے مطلب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں دیکھیے خود حضرت ابو بکر نے اقرار کر لیا. اقرار العقلاء علی انفسہم جائز. ان کا تو یہ کہنا اعتراف ہے، اعتراف تو قبول کرنا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے تخلفہ عن البیعۃ ذکر کیا. تخلفہ پھر پڑھتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ دیکھ لیں سارے حضرات. وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ. بیعت سے تخلف کو بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ہماری بیعت نہیں کی. 6 مہینے کے بعد تخلف کو ذکر کیا ہے. اس دن بیعت کا کہاں ثبوت ملتا ہے؟ کس طرح سے مغالطات میں لا کر اپنی ہی کتابوں کی نفی آپ خود کر رہے ہیں. کم از کم ان کتابوں کی تو لاج رکھیں جنہیں خود آپ مانتے ہیں، جن کا احترام کرتے ہیں، جن کے لیے جان دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان سے تو بڑی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ کے نزدیک ان سے بڑی کتاب نہیں ہے تو پھر آپ کم از کم اسے ہی مان لیجئے. اور ہماری کتاب میں سے انہوں نے کیا حوالہ دیا؟ دیکھیے یہ خیانت کی دوسری صورت. آج چاہتا ہوں ذرا ان کے بیانات کی قلعی کھولوں کہ یہ جس کتاب کو لے کر بیٹھتے ہیں، کتاب تو نہیں ہوتی، کاغذوں پر لکھے ہوئے وہ مصور لے آتے ہیں، انہیں لکھ کے دیے جاتے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں. یہ دیکھیے کہ کتاب انہوں نے ہمارے عقائد کے بارے میں کہا کہ جی یہ ان کی کتاب ہے فرق الشیعہ نوبختی کی، اس میں لکھا ہوا ہے. یہ میں آج دکھا رہا ہوں، یہ ہے شیعہ کی فرق الشیعہ نوبختی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے ان کا عقیدہ یہ ہے. بندہ خدا کتاب فرق الشیعہ ہے، شیعہ کے فرقوں میں سے کچھ وہ ہیں. اور پھر یہاں بھی انہوں نے یہ کیا ایک فرقے کا، وہ فرقہ کون سا ہے؟ بطریہ. وہ فرقہ بطریہ ہے، وہ ایک زمانے میں ایک گروہ تھا. کئی گروہ بنتے رہتے ہیں جن کے جب ان کے ہاں جیسے وہابیت ایک گروہ بن چکا ہے، اب یہ ان کو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. الحمدللہ اپنے آپ کو اپنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں کافر، یہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں. اب وہ کہتے ہیں جو توسل کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں جو توسل کرے وہ کافر ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو طواف کا منکر ہو وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں جو طواف کرے وہ کافر ہے. یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا جو ہے یہ عین مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے گا وہ شرک کرے گا. یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. اچھا اب ہم یہ بھی انہی میں سے ایک وہابیت بھی، سلفیت وہابیت بھی انہی کا ایک فرقہ ہے جسے آپ اعلان روز دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بطریہ فرقہ گزرا ہے، ان کے عقائد ہیں. اب انہوں نے ان کے عقائد بیان کرنے میں بھی خیانت کیا کی ہے. پہلے حصے کو چھوڑ دیا، آخری حصے کو چھوڑ دیا، درمیانی ایک سطر پڑھ دی کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعوں کی کتاب نوبختی کی کتاب ہے. آئیے میں آپ کو وہ عبارت پڑھتا ہوں جو انہوں نے درمیان میں پڑھی. پہلا حصہ چھوڑا، دوسرا حصہ چھوڑا، اور ماشاءاللہ بڑی تحقیق کے ساتھ کہ جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، شیعہ کتاب سے بیان کر دیا. شیعہ کتاب سے یہ حسن بن موسیٰ النوبختی، یہ 3 صدی ہجری کے اعلام میں سے گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے فرق الشیعہ. فرق الشیعہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو فرق الشیعہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے
یہ حسن بن موسیٰ النوبختی کی. اس پر انہوں نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے؟ یہ پڑھا ہے کہ ان علی علیہ السلام سلم لهم الامر ورضی بذلك وبايعهما طاعا غیر مکرہ وترک حقه لهما فنحن راضون كما رضی اللہ المسلمین له. یہاں تک انہوں نے پڑھا ہے. اب اس سے پہلے یہ دیکھیے، یہ صفحہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ صفحہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ صفحہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ یہاں سے فرقہ و فرقتن یہاں تک جاتا ہے. انہوں نے یہ عبارت پڑھی ہے، یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا. اور وہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں وفرقتن قالت، یہ انہوں نے نہیں پڑھا. وقالت ان علیا کان اولى الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالناس لفضلہ وسابقتہ. وہ کہتے ہیں کہ علی ہی بعد رسول اولا ہے کیونکہ وہ فضل رکھتے تھے اور سابقت ہی، وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، وہ علم ہی، ان کا علم تھا سب سے زیادہ ہوا افضل الناس کلہم، وہ سب کے تمام لوگوں سے افضل تھے. بعدہ واشجعہم، ان سب سے زیادہ شجاع تھے. واسخاہم، سب سے زیادہ سخی تھے. واورعہم، سب سے زیادہ متقی تھے. وازہدہم، اور سب سے زیادہ وازہدہم، سب سے زیادہ زاہد تھے. یہاں تک تو انہوں نے نہیں پڑھا حضرت نے. اب آگے دیکھیے یہ علمی خیانت، یہاں سے شروع کیا. ہاں یہاں سے بھی نہیں. وَأَجَازُوا مَعَ ذَلِكَ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَدَّوْهُمَا أَهْلًا لِذَلِكَ الْمَكَانِ وَالْمَقَامِ. انہوں نے یہ سب کچھ ماننے کے بعد کہ وہ اولا تھے، ازہد تھے، اشجع تھے، لیکن ابو بکر اور عمر کی امامت کو بھی جائز قرار دیا. یہاں تک انہوں نے نہیں پڑھا. وَذَكَرُوا، اب یہاں انہوں نے ذَكَرُوا کا لفظ بھی نہیں پڑھا. یہاں کہا ان علی علیہ السلام، کہ علی علیہ السلام. اب وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ علی علیہ السلام نے ان دونوں کو زمام امور سونپ دیے تھے، ان کے سپرد کر دیے تھے. فرض یعنی تھے وہ ان کے اپنے، لیکن انہوں نے ان کے سلم سپرد کر دیے تھے، تسلیم کر دیا تھا ان کو. راضی بذالک، اور راضی ہو گئے تھے اور ان کی بیعت کر لی تھی. طاعن غیر مکرہن، چاہتے ہوئے یہ نہیں تھے، نہ چاہتے ہوئے کی ہو. وترک حقہ لہما، ان کے لیے وہ حق چھوڑ دیا تھا. فنحن راضون کما رضی اللہ، ہم بھی راضی ہیں جیسے وہ راضی ہوتے. ولمن بایا لا یحل لنا غیر ذلک ولا یسع منا احدا الا ذلک وان ولایت ابی بکر صارت رشدا وہدى لتسلیم علی، کیونکہ ابو بکر کی یہاں سے درمیان میں وہ چھوڑ گئے تھے. وان ولایت ابی بکر صارت رشدا، ابو بکر کی ولایت جو تھی وہ رشد تھی، صحیح تھی. وہدى لتسلیم علی، کیونکہ علی نے اسے تسلیم کر لیا تھا. ورضاہ ولولا رضاہ وتسلیمہ لکان ابو بکر مخطئا ضالا ہالکا، اگر علی کی رضا نہ ہوتی اور وہ تسلیم نہ کرتے تو ابو بکر گناہگار ہوتے، گمراہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے. یہ اس بطریہ فرقے کا عقیدہ ہے. یعنی پھر بھی وہ بنیاد مولا علی کی ولایت کو یا اقرار کو یا رضا کو بنا رہے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ سارے شیعوں کا عقیدہ بیان کر دیا کہ یہ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہم نے آپ سے کہا ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ وہ فرقہ ہے کہ جو کامل مذہب اہل بیت رکھتا ہے. اس کی کسی کتاب میں دکھائیں کہ کسی ایک شیعہ نے جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب عثمان کو حق پر مانا ہو اور ان کی ولایت کو تسلیم کیا ہو. کیونکہ مولا علی نے تو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو ہم کیوں کرتے؟ مولا علی تسلیم کرتے